فضیلت الشیخ دکتور سعید احمد عمری مدنی حفیظہ اللہ کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور سالانہ رپورٹ پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد، صدر محترم مولانا محمد ثناء اللہ صاحب عمری حفظہ اللہ اور مہمان خصوصی جناب مولانا عبداللہ صدیقی صاحب حفظہ اللہ، دیگر علماء کرام، اور مہمانان اعظام، معزز و مکرم خواتین حضرات اور عزیز طالبات، آج ہم اور آپ کے لیے بڑی خوشی اور شادمانی ہے کہ ہم مرکز دارالعلوم کا 11واں سالانہ اجلاس منا رہے ہیں۔ آج بتاریخ 29 جمادی الاولیٰ 1433 ہجری مطابق 22 اپریل 2012 سن عیسوی بروز اتوار مرکز دارالعلوم کے لیے بڑا ہی مبارک دن ہے، جس میں مرکز اپنا 11واں سالانہ اجلاس منانے جا رہا ہے۔ اس موقع پر حسب ذیل رپورٹ حاضرین کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ مرکز دارالعلوم تعلیم الخیری ساحلی آندھرا پردیش کا ایک خالص سلفی ادارہ ہے۔ آج سے تقریباً 11 سال پہلے اس کی سنگ بنیاد رکھی گئی۔ جیسا کہ میں نے استقبالیہ کلمات میں جس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ جس وقت اس مرکز کی سنگ بنیاد رکھی گئی عربک کالج کے نام سے، اور سب سے پہلے اینٹ مولانا محترم ثناء اللہ صاحب نے رکھا اور اخبارات میں اس کا چرچا ہوا، بات پہنچتے پہنچتے ہندو کالج پہنچی تو وہاں پر مولانا سے پوچھا گیا یہ عربک کالج کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اس کے اندر کیا پڑھایا جاتا ہے۔ ایسے موقع پر مولانا نے خود مجھے دعوت دی، فون کر کے بلوا بھیجا، بتائیے کہ اس کے اندر ہم اور آپ کیا کریں گے، آپ کا مقصد کیا ہے۔ اس نے بتایا، اس وقت میں نے بتایا کہ دیکھیے اللہ کا نام لے کر ایک تعلیمی ادارے کی سنگ بنیاد ہم رک چکے ہیں، اللہ نے توفیق دی تو ایک بہت بڑا مدرسہ بن جائے گا، جہاں پر جامعہ دارالسلام میں جو تعلیم ہوتی ہے وہی نصاب تعلیم یہاں بھی رکھ کر پڑھایا جائے گا۔ اگر اللہ نے ایک بہت بڑے جامعہ کی توفیق نہیں دی تو کم از کم، کیونکہ ہم نے مدرسہ اور مسجد دونوں کی بنیاد رکھی تھی، کم از کم وہ مسجد تو بننا شروع ہو گئی تھی فوراً، وہ مسجد جو وہاں اس جگہ پر بنی ہے وہیں پر میں اکیلا بیٹھ کر ہی صحیح تعلیمی کام کو میں جاری رکھوں گا۔ اور اس وقت میں نے شولاپور کے مولانا عبداللہ صاحب کے اس مدرسے کو میں نے یاد کیا، وہ بھی تنہا یہ ایک شخصیت تھی جنہوں نے بہت سے علماء نکالے، اللہ تعالیٰ چاہا تو معمولی سی کوشش سے بہت سا کام لے سکتا ہے۔ تو الحمدللہ
آج ایک خالص سلفی ادارہ آپ کے سامنے اپنے علمی مظاہرہ کر چکا ہے اور چھوٹی موٹی خدمت کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام خدمات کو قبول فرمائے. محترم دوستوں اور بھائیوں، یہ ادارہ وطن کے قوانین کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے بلا تفریق مذہب و ملت پوری انسانیت کی خدمت کر رہا ہے. الحمدللہ یہاں پر مسلمان بچوں کے ساتھ غیر مسلم بچیاں بھی یہاں پر پڑھ رہی ہیں، اور اس کی تاسیس 2003 میں واضح مقاصد و اہداف کے ساتھ ہوئی. مقاصد و اہداف 2001 میں اس کی ابتدا ہوئی تھی، 2003 میں یہ رجسٹر ہو چکا ہے. مقاصد: علاقے کے دینی و رفاہی اور دعوتی امور کو فروغ دینا. نمبر 2، بچوں اور بچوں کی تعلیم و تربیت کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح عقیدے پر کرنا. نمبر 3، شرعی و غیر شرعی علوم یعنی ماڈرن علوم اور دینی علوم مرحلہ بمرحلہ ٹھوس انداز میں سکھانا. آج یہ رواج چاروں طرف چل پڑا ہے کہ دنیا اور دین کو جمع کرو، ماڈرن اور دینی تعلیم کو ایک ساتھ جمع کرو. یہ ذرا مشکل ہے. یہ بالکل ویسے ہی جیسے 2 کشتیوں میں 2 پیر. ہم نے چاہا یہ طریقہ نہیں، بلکہ مرحلہ بمرحلہ پہلے دنیاوی علوم ٹھوس انداز سے 10ویں جماعت تک دے دیے جائے. الحمدللہ اسٹیٹ سلیبس کو ہم نے اپنایا ہے اور اس کے مطابق بچیاں برابر تعلیم حاصل کر رہی ہیں. اور 10ویں کے بعد جامعہ دارالسلام جو ہمارا مادر علمی ہے وہاں سے ہم نے منہج لیا ہے. اعدادی جو کورس چل رہا ہے اس کورس کے مطابق 3 سال میں عالمیت پورا کیا جاتا ہے اور تقریباً وہی کتابیں ہم رکھ کر پڑھا رہے ہیں. مسلمانوں کے عقائد و عبادات اور اخلاق میں پائے جانے والے بگاڑ کو دور کرنا. نمبر 5، نوجوانوں کو پرتشدد حالات سے بچا کر پرامن ماحول میں سلف صالحین کے نہج پر دعوتی کام کرنا. اور آپ سن رہے ہندوستان بھر میں جگہ جگہ مسلمانوں کے نوجوانوں کو پکڑا جا رہا ہے غلط حرکتوں کی وجہ سے. کبھی کبھی غلط حرکتوں کا الزام بھی لگایا جاتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ایسے نوجوانوں کے جذبات کو کنٹرول کریں اور ان کو صحیح جو دعوتی نہج ہوتا ہے، جو پرامن جو طریقہ ہوتا ہے وہ بتائیں، اور معاشرے کی اصلاح دین اسلام کی روشنی میں، قرآن حدیث کی روشنی میں کیسے کی جاتی ہے تاکہ صالح معاشرہ بنے اور ملک کی بھی ترقی ہو اور مسلمانوں کی بھی ترقی ہو، وہ طریقہ نوجوانوں کو سکھایا جاتا ہے. نمبر 6، غیر مسلم حضرات کے ذہنوں سے اسلام کے بارے میں پیدا ہونے والے شبہات کو دور کر کے، جیسے اب شبہات دور کرنے کا ایک مظہر آپ لوگوں نے دیکھ لیا. ایک بچی شبہات پیش کر رہی تھی اور دوسری بچی اسلام کے اوپر جو شبہات ہو رہے ہیں اس کو دور کر رہی تھی. غیر مسلم حضرات کے ذہنوں سے اسلام کے بارے میں پیدا ہونے والے شبہات کو دور کر کے صحیح اسلام سے انہیں روشناس کرانا. نمبر 7، مہاجرین کی تعلیم و تربیت کا اہتمام. کچھ لوگ پرامن زندگی گزارنے کے لیے اسلام کے طریقے پر آ جائیں تو ان کو بہترین تربیت کرنا. ناگہانی مصیبتوں میں لوگوں کے کام آنا، جیسے کبھی سیلاب آ گیا، کبھی سونامی کے حالات پیش آ گئے، تو ایسے حالات میں مرکز آگے رہ کر ان کا تعاون بھی کرتا ہے. یتیم بچے اور بچوں کی پرورش اس ڈھنگ سے کرنا کہ ان کا مستقبل ان کو روشن نظر آئے. مذکورہ بالا مقاصد کے پیش نظر حسب ذیل شعبہ جات میں مرکز کی کارکردگی کو تقسیم کیا گیا ہے، اور چند شعبہ جات کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ معلومات رکھوں گا. نمبر 1، دارالایتام یتیم خانہ. اس ادارے کی ابتدا یتیم خانے سے یعنی مرکز دارالبر کی ابتدا یتیم خانے ہی سے ہوئی تھی، یہ سوچ کر کہ اگر معاشرے کے کمزور ترین طبقے کو سہارا دیں تو اللہ تعالیٰ کا سہارا ہمیں نصیب ہوگا. الحمدللہ امسال اس شعبے میں کل 83 یتیم اور غریب بچیاں مکمل کفالت کے ساتھ زیر تعلیم رہیں، جن میں چند غیر مسلم بچیاں بھی تھیں. نمبر 11، کلیت البنات عالمیت. اس شعبے میں 10ویں پاس بچیاں داخلہ لیتی ہیں. مدت تعلیم کل 3 سال ہے. امسال اس کلیہ میں کل 32 طالبات 3 کلاسوں میں منقسم تھی. اولا میں 13، ثانیہ میں 13 اور ثالثہ میں 5 طالبات، اور یہی سال آخر کی طالبات امسال فراغت حاصل کر کے عالمیت کی سند لینے جا رہی ہیں. لیکن ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، ہم نے اپنا ایک نظم بنایا ہے. وہ نظم یہ کہ جو بچے یہاں سے فارغ ہوں گی کم از کم 1 سال پریکٹیکل طور پر کہیں نہ کہیں کام کر کے جب رپورٹ پیش کریں گے تو ان کو سند دی جائے گی.
سند تو لکھ دی جا چکی ہے اور ان کا اس کا زیرکس بھی ان کو دے دیا جائے گا، لیکن 1 سال کہیں نہ کہیں کام کر کے جب رپورٹ لا کر پیش کریں گی تو اس کے بعد ان کو اصل جو سند ہے وہ پیش کی جائے گی، تاکہ بچیاں جو کچھ تعلیم حاصل کر چکی ہیں پریکٹیکل میدان میں بھی ان کو تربیت حاصل ہو جائے اور پریکٹیکل میدان میں لگ جائے۔ اس لیے ہم نے شرط رکھی۔ البر ہائی اسکول ماڈرن تعلیم 5ویں سے 10ویں تک، اس میں یتیم اور غیر یتیم تمام لڑکیوں کے لیے 5ویں جماعت سے 10ویں جماعت تک کی تعلیم دی جاتی ہے۔ سرکاری نصاب تیلگو میڈیم میں لسانیات ثلاثہ کے اصول پر عمل کرتے ہوئے تیلگو کے ساتھ اردو اور انگریزی بھی سکھائی جاتی ہے۔ اس مرحلے میں غیر شرعی علوم کے ساتھ روزانہ شرعی علوم 2 گھنٹیاں پڑھائی جاتی ہیں۔ امسال اس کورس میں 82 طالبات تھیں، ان میں سے 8 طالبات 10ویں کلاس حکومتی امتحان لکھ چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی 100% کامیابی نصیب ہو، آمین۔ تمہید برائے عالمیت، اس کورس میں وہ تمام طالبات داخلہ لیتی ہیں جو بیرون مرکز یعنی مرکز کے علاوہ باقی دوسرے ہائی اسکولوں میں 10ویں کامیاب ہو چکی ہیں، یا اس میں ہمارے پاس انٹر اور ڈگری کی بچیاں بھی آتی ہیں تمہید پڑھنے کے لیے۔ البتہ دینی تعلیم سے ناواقف ہیں، ان کو یہاں وہ تمام دینی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں جو کتابیں البر ہائی اسکول کی طالبات کو 10ویں تک پڑھائی جاتی ہیں۔ یہ جو دینی نصاب ہم نے جو ہائی اسکول کے رکھا ہے وہ 1 سال میں، وہ بچیاں جو 10ویں پاس کر کے آتی ہیں وہ 1 سال میں پورا کر لیتی ہیں، پھر یہ بچیاں عالم کورس کے قابل بن جاتی ہیں۔ ان سال اس کورس میں کل 17 طالبات پڑھ چکے ہیں۔ امید کے تمام طالبات آئندہ سال عالمیت اولیٰ میں داخلہ لیں گے انشاءاللہ۔ ڈپلوم 1 سالہ اسلامک کورس، ڈراپ آؤٹ جو بچیاں ہوتی ہیں 5ویں 4تھی 7ویں پڑھ کر بیٹھ جاتی ہیں گھر میں اور وہ بڑی ہو چکی ہیں، ایسی بچوں کے لیے کورس کھولا گیا ہے۔ لوگوں کے بار بار مطالبہ اور اصرار کی وجہ سے 2 سال سے اسلامیات میں ڈپلوم کے نام سے 1 سالہ کورس شروع کیا گیا ہے۔ اس کورس میں خاص کر کے وہ بچیاں داخلہ لیتی ہیں جن کی عمریں 15 سے زیادہ ہو چکی ہیں مگر ان کی تعلیم ادھوری ہو کر رہ گئی ہے، اب وہ دین سیکھنا چاہتی ہیں۔ اس 1 سالہ کورس میں تیلگو اور اردو دونوں زبانوں میں اس حد تک تعلیم دی جاتی ہے کہ جس کے ذریعے طالبات روزمرہ پیش آنے والے دینی مسائل اپنے آپ حل کر سکیں۔ امسال اس مرحلے میں کل 6 طالبات فارغ ہو رہی ہیں، ان میں بھی 90% نمبرات اگر وہ طالبات حاصل کر لیں گی تو 10ویں پاس طالبات کے ساتھ وہ بھی انشاءاللہ عالیت میں داخلہ لے سکیں گے۔ انٹرمیڈیٹ کلیۃ البنات کی طالبات چاہے جس کلاس میں بھی ہو اس کورس میں داخلہ لے سکتی ہیں۔ امسال کل 20 طالبات اوپن اسکول سے انٹرمیڈیٹ لکھ رہی ہیں۔ کوچنگ کے لیے انہیں ہر اتوار کوڈور ہائی اسکول بھیجا جا رہا تھا۔ 25 اپریل سے امتحانات لکھنے جا رہے ہیں۔ ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ ہماری یہ طالبات 100% نتائج لائیں گی۔ امسال کی وہ فارغات عالمیت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ انٹرمیڈیٹ بھی پاس کر لیں گی انشاءاللہ۔ مدرسہ عثمان بن عفان لتعلیم القرآن، مرکز نے علاقے کی مختلف مساجد میں صباحیہ مکاتب کا اہتمام کیا ہے جہاں کے بچوں اور بچیوں کو قرآن مجید نادرہ تعلیم کے ساتھ ساتھ آخری پارہ اور روزمرہ کی دعائیں حفظ کرائی جاتی ہیں، مبادئ اسلام سکھائے جاتے ہیں۔ امسال ان مکاتب سے کل 150 بچے اور بچیاں استفادہ کر چکے ہیں۔ الحمدللہ ان مکاتب کا سالانہ جلسہ 18 مارچ بروز اتوار جناب مولانا سی زبیر احمد صاحب عمری حفظ اللہ کے زیر صدارت منعقد ہو چکا ہے۔ انجمن اصلاح البنات، مرکز میں زیر تعلیم تمام طالبات کے لیے مرکز ہی میں مذکورہ انجمن کی 2 شاخیں قائم کی گئی ہیں جن میں ہفتہ واری اجلاس منعقد ہوتے ہیں۔ تمام بچیاں تقریر و تحریر کی مشق کرتی ہیں اور ان طالبات کو دعوت کا عملی طریقہ بھی سکھایا جاتا ہے۔ امسال کل 26 اجلاس منعقد ہوئے۔ ان دونوں انجمنوں کا سالانہ اجلاس 18 مارچ بروز اتوار زیر صدارت فضیلت الشیخ مولانا سی زبیر احمد صاحب عمری ناظر دار الاقامہ معہد القرآن الکریم جامع دارالسلام عمر آباد منعقد ہوا۔ ایمبرائڈنگ اور سلائی مشین کی ٹریننگ، عالم کورس میں زیر تعلیم دوسرے سال یعنی سنہ ثانیہ کی طالبات کو مذکورہ ٹریننگ دی جاتی ہے اور انہیں سند فنکاری سے نوازا جاتا ہے، جبکہ یہی بچیاں آخری سال کی تعلیم ختم کر کے فارغ ہوتی ہیں تو ان کو سلائی مشین کا ہدیہ بھی دیا جاتا ہے۔
اس گراں قدر تحفے کی ذمہ داری جناب محمد سمیع اللہ صاحب وجے نگر نے لی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ باعث زندگی عطا فرمائے اور آخرت میں بہترین بدلہ نوازے، آمین۔ کمپیوٹر کی ٹریننگ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مرکز نے ٹھوس بنیادوں پر تعلیم و تربیت کے ساتھ جدید دور کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی طالبات کو کمپیوٹر کی تعلیم کا بھی انتظام کیا ہے۔ مرکز کے پاس الحمدللہ کل 8 کمپیوٹرز ہیں۔ آخری سال کی طالبات سن تخرج کے ساتھ 1 سال کمپیوٹر کی ٹریننگ حاصل کر کے فنی سند بھی حاصل کر رہی ہیں۔ علمی اور تربیتی اسلامک کورس بیرون مرکز مختلف اسکولوں اور کالجوں میں پڑھنے والی طالبات کے لیے ہر سال گرما کی چھٹیوں میں، بلکہ اس سالانہ اجلاس سے 5 دن پہلے سے ایک کورس شروع ہو چکا ہے۔ چھٹیوں میں سمر اسلامک کیمپ کا انعقاد عمل میں آتا ہے، جس میں دین کی ضروری معلومات کے ساتھ ساتھ تجربہ کار دعات کے ذریعے دعوت کا ڈھنگ بھی سکھایا جاتا ہے۔ امسال بچوں کا سمر اسلامک کورس 17 تا 21 اپریل رکھا گیا اور انشاءاللہ آج جو بچیاں اس کے اندر شریک رہیں ان کو سند دی جائے گی۔ برادران وطن میں امن و سلامتی کا پیغام، اسلام کے امن و سلامتی کے پیغام کو عام کرنے اور برادران وطن کو ان کے حقیقی خالق و معبود سے واقف کرانے کے لیے ہمارے بعض دعات مستقل کام پر لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان کی اس کوشش کے نتیجے میں ایک اچھی خاصی تعداد ہجرت کر کے امن و سلامتی کی راہ اختیار کر چکی ہے۔ اپنوں میں دعوتی و اصلاحی اجتماعات، شعبہ حاضہ مرکز کا ایک متحرک شعبہ ہے، جس میں مردوں کے الگ اور خواتین کے الگ پروگرام ہوتے ہیں۔ مقامی پروگرام شہر پیڑنا میں مختلف گھروں میں امسال کل 12 پروگرام ہوئے، جن میں طالبات کے ساتھ معلمات بھی شریک ہوتی رہیں، اور بیرون پیڑنا کل 7 پروگرام ہوئے۔ وہ مقامات حسب ذیل ہیں: سنگن پلی، گھنٹہ سیالہ، گڑیواڑہ، ولند پالم، مچھلی پٹنم، کائکلور۔ امسال نو مسلمین کی تربیتی 2 کیمپ منعقد کیے گئے، پیڑنا اور سری پرو۔ ان پروگراموں کے علاوہ مرکز کے اساتذہ نے امسال اطراف و اکناف کے قریوں کو سال بھر جمعہ کے خطبات سے معمور کیا۔ ان قریوں کے نام یہ ہیں: پیڑنا، گڑیواڑہ، ولنتا پالم، نڑمنور، ولولپوڑی وغیرہ۔ مرکز نے گڑیواڑہ میں ایک حج کیمپ بھی اس سال منعقد کیا تھا۔ شعبہ تصنیف و تالیف، شروع ہی سے مرکز تصنیف و تالیف کے میدان میں بھی اپنی طبع آزمائی کرتا آ رہا ہے۔ حسب ضرورت کتابیں اور کتابچے چھپتے اور تقسیم ہوتے آ رہے ہیں، جن میں سے قابل ذکر کتابیں کچھ اس طرح ہیں: احسن البیان مولانا محمد جوناگڑی رحمۃ اللہ علیہ کا تیلگو ترجمہ۔ نمبر 2 کتاب التوحید شیخ محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اس کا تیلگو ترجمہ۔ اب تک یہ کتاب 3 مرتبہ چھپ کر ہزاروں کی تعداد میں عوام و خواص میں تقسیم ہو چکی ہے۔ ابھی بھی آپ کو مفت انشاءاللہ مل جائے گی، آپ لے کر جا سکتے ہیں۔ نمبر 3 قادیانیت، یہ خود ساختہ مذہب، یہ راقم الحروف کی میرے اپنی کتاب ہے، گزشتہ سال اردو زبان میں چھپی اور اس کا تیلگو ترجمہ آج اس کا اجرا ہونے والا تھا، لیکن اتفاق سے وہ کتاب پہنچ نہیں پائی۔ انشاءاللہ کبھی اس کا اجرا ہو جائے گا۔ مولانا حافظ عبدالغفار صاحب نے 3 کتابوں کا تیلگو میں ترجمہ کیا تھا، یہ کتاب الدعا، الاصول الثلاثہ اور تیسرے تجدید ایمان۔ یہ 3 کتابیں مرکز کی جانب سے چھپی اور مفت تقسیم ہوئی۔ نمبر 5 امسال 2 کتابیں، خیر وہ تو ابھی نہیں آئی، اس کا ذکر کرنا بھیجا ہے، اور کچھ فولڈرز ہم نے جب دیکھا کہ چاروں طرف قادیانیت اور عیسائیت منڈلا رہی ہے اور مسلمانوں کے قریوں کو کھا جا رہی ہے، ایسے میں ہم نے 5 فولڈرز اسلامی تعلیمات نہ ہونے کی وجہ سے، اسلام کے بارے میں معلومات نہ ہونے کی وجہ سے لوگ قادیانی کی طرف چلے جا رہے ہیں، ایسے میں ہم نے 5 فولڈرز انشاءاللہ آج اس کا اجرا ہوگا تو 5 فولڈرز چھپے ہیں جو مبادئ اسلام بتائیں گے، اور اس کے علاوہ ایک 5 فولڈر سے قادیانیت کی حقیقت واضح کرنے والے، وہ بھی انشاءاللہ مفت تقسیم کیے جائیں گے، آپ لے کر جاتے وقت لے کر جا سکتے ہیں۔ ماہنامہ ویلگو کرنالو، نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارا ہر دل عزیز ماہنامہ ویلگو کرنالو چند وجوہات کی بنا پر بند ہو گیا، تاہم نعم البدل کے طور پر ہمارا سال نامہ ندائے دارالبر کے نام سے بزبان اردو کچھ تیلگو اور عربی مضامین کے ساتھ منظر عام پر آ چکا ہے اور ہر دل عزیز ہوتا جا رہا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد اس کا دوسرا شمارے کا اجرا عمل میں آئے گا انشاءاللہ۔ اسپورٹس،
کھیل کے میدان میں بھی مرکز نے اپنی طالبات کو اپنی استطاعت اور وسعت کے مطابق موقع فراہم کر رہا ہے، جبکہ مرکز کے پاس کوئی بڑا کھیل کا میدان نہیں جس کی ضرورت بڑی شدت سے محسوس کی جا رہی ہے، پھر بھی اپنے اوپن ہال میں باری باری ہر دن عصر کے بعد کھیل کا موقع دیا جاتا ہے۔ سال کے آخر 2012 برود منگل منایا گیا، اور یہ مختصر سی رپورٹ تھی، اور اس کا مظاہرہ بھی علمی مظاہرہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس مرکز کے اندر جو کچھ چھوٹی موٹی خدمات ہو رہی ہیں ان کو قبول فرمائے، اور خاص کر وہ معلمین و معلمات جو رات و دن اس مرکز کے لیے لگا چکے ہیں، جن کی تعداد کل 22 ہے، کل 20 پر 2 افراد اس کے لیے لگا چکے ہیں، ان تمام کی زندگی میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اور ان کی خدمات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور وہ بچیاں جو دور دراز سے اپنے اسٹیٹ سے بھی اور باہر کے اسٹیٹ سے بھی جا کر جو بچے یہاں پر پڑھ رہی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو صحیح علم سے نوازیں، اور ان کو عالم باعمل بنائیں، اور دعوت کا جذبہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھر دے، تاکہ اس علم کو چاروں طرف وہ پھیلا سکے اور اس کی روشنی پھیلتی جا سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔